اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ میرے محترم بزرگوں و بھائیوں، آج میں آپ کے سامنے سورہ غاشیہ کی تفسیر بیان کروں گا۔ هل اتاک حدیث الغاشیہ وجوہ یومئذ خاشعۃ عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ تسقی من عین آنیہ لیس لهم طعام الا من ضریع لا یسمن ولا یغنی من جوع وجوہ یومئذ ناعمۃ لسعیہا راضیہ فی جنۃ عالیہ لا تسمع فیہا لاغیہ فیہا عین جاریہ فیہا سرر مرفوعۃ واکواب موضوعہ ونمارق مصفوفۃ وزرابی مبثوثہ۔ یہ سورہ غاشیہ کی چند آیتیں ہیں جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی۔ اس کا ترجمہ اس طرح ہے: کیا تم کو ڈھانپ لینے والی یعنی قیامت کی خبر پہنچی؟ بہت سے چہرے اس دن ذلیل و خوار ہوں گے، سخت محنت کے مارے تھکے ماندے ہوں گے۔ یہ لوگ دہتی ہوئی آگ میں داخل ہوں گے، ایک کھولے ہوئے چشمے کا پانی ان کو پلایا جائے گا۔ ان کے کھانے کے لیے سوائے ایک کانٹوں دار جھاڑ کے اور کچھ نہ ہوگا، اور یہ ایک ایسی غذا ہوگی اس سے نہ جسم ہی موٹا ہوگا اور نہ بھوک ہی دور ہوگی۔ بہت سے چہرے اس دن تر و تازہ ہوں گے، اپنے کیے ہوئے کاموں کی وجہ سے خوش اونچے باغ میں جہاں کوئی بیہودہ باتیں نہ سنیں گے۔ اس میں چشمے بہہ رہے ہوں گے، اس میں اونچے اونچے تخت ہوں گے، جام کرینے سے سجے ہوئے ہوں گے، گاؤ تکیے برابر برابر لگے ہوں گے اور نفیس عمدہ قالینیں بچھی ہوں گی۔ یہ سورہ غاشیہ جو ہے، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کے بارے میں بیان فرمایا ہے کہ قیامت کے بعد کس طرح کی ہولناکی یا کس طرح کی کیفیتیں سامنے آنے والی ہیں۔ اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ آخرت جو ہے ضرور ہوگی۔ ہر انسان کو وہاں وہی کچھ ملے گا جو اس نے دنیا کی زندگی میں کمایا ہوگا۔ یہی آخرت کا دن اصل فیصلے کا دن ہوگا، اور اصل کامیابی یا ناکامی وہی ہے جس سے انسان کو اس دن دوچار ہونا پڑے گا۔ اس سورے کے اندر قیامت کی ہولناکی کا منظر ایک خاص انداز سے پیش کیا گیا ہے۔ فرمایا کہ اس ہولناکی کا ایک سبب یہ بھی ہوگا کہ قیامت اچانک پیش آ جائے گی، کسی کو اتنی مہلت نہ ملے گی کہ وہ کس طرح اپنے آپ کو اس مصیبت کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار کر سکے، اور جب یہ گھڑی آ جائے گی تو انجام کے اعتبار سے تمام انسان دو گروہوں میں بٹ جائیں گے۔ ایک گروہ ان انسانوں کا ہوگا جس کے حصے میں اس دن ذلت و رسوائی کے سوا کچھ نہ ہوگا۔ اس کی ساری محنت اکارت ہو چکی ہوگی، دوزخ ان کا ٹھکانہ ہوگا، انتہائی برا ٹھکانہ، جہاں کی مصیبتوں کا آج کوئی تصور نہیں کیا جا سکتا۔ وہاں رہنے والوں کو کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا اور ایک کانٹوں دار گھاس کھلائی جائے گی، جس سے نہ بھوک جائے گی اور نہ اس کے کھانے سے جسم کو ہی کوئی فائدہ پہنچے گا۔
یہ تصور آیت نمبر 1 سے 7 تک پیش کیا گیا ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 8 سے 16 تک دوسرے گروہ کا ذکر ہے۔ اس گروہ کے لوگ اس دن خوش و خرم ہوں گے، اس کے چہروں پر رونق ہوں گی۔ انہوں نے دنیا میں اللہ کی خوشنودی کے لیے جو کچھ کیا تھا اس کے نتائج دیکھ کر انہیں خوشی ہو رہی ہوگی کہ وہ ہر طرح وہاں خوش ہوں گے اور انہیں وہاں وہ عیش نصیب ہوگا جس کا وہ آج تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ کی حکمت، قدرت اور ربوبیت کے اس مناظر کو کیوں نہیں سامنے رکھتے جنہیں وہ اپنے چاروں طرف ہر وقت دیکھ رہے ہیں۔ کھلی ہوئی بات ہے، جس مالک نے دنیا کا یہ کارخانہ بنایا ہے، جس نے انسان کی زندگی کے لیے بے شمار سامان فراہم کیے ہیں، جس کے ہر کام میں حکمت نظر آتی ہے، اس کے بارے میں یہ کیسے سوچا جا سکتا ہے کہ اس نے یہ سب یوں ہی بے مقصد بنایا ہوگا اور بلا کسی نتیجے کے ساری دنیا یوں ہی ختم ہو جائے گی۔ قرآن پاک میں جس طرح انسان کے سوچنے کے ڈھنگ کو بدلنا چاہتا ہے، جس طرح کی عملی تبدیلی اسے مطلوب ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ انسان آخرت کا پختہ یقین رکھے اور قیامت میں پیش آنے والے واقعات ہر وقت اس کے نظروں کے سامنے رہیں۔ اس غرض کے لیے قرآن پاک میں آخرت کی تفصیلات نئے انداز سے بار بار پیش کی گئی ہیں۔ یہی بات سورہ غاشیہ میں آپ کے سامنے آ گئی ہے۔ سورہ کی ابتدا سوالیہ جملے سے ہوتی ہے۔ اس سوال کے ایک لفظ میں اس بھیانک واقعے کی پوری تصویر پیش کر دی گئی ہے۔ آخرت کو غاشیہ کہا گیا ہے، جس کا مفہوم ہے چھا جانے والی، سب کچھ چھپا لینے والی، ایک ایسی چیز جس کی پکڑ سے کوئی بچ نہ سکے۔ پھر سوال کے انداز میں پوری طرح اس کی طرف متوجہ کر دیا گیا ہے اور اس کی خوفناکی کے منظر کو سامنے لا کر غفلت میں ڈوبے ہوئے انسانوں سے پوچھا جا رہا ہے کہ تمہیں اس چیز کی بھی کچھ خبر ہے جو سب چھا جانے والی ہے اور جس کی پکڑ سے کوئی بھی بچ نہ سکے گا۔ مراد یہ ہے کہ انسان اپنے اس انجام کو سامنے رکھے اور اس وقت کے لیے پہلے سے تیار رہے۔ آخرت کی تفصیلات قرآن میں بار بار اور مختلف انداز سے بیان کی گئی ہیں۔ اس کے کسی پہلو کو ابھار کر پیش کر دیا گیا ہے اور کہیں کسی پہلو کو، لیکن عام طور پر جو پہلو زیادہ اہمیت کے ساتھ سامنے رکھا جاتا ہے وہ انجام کا پہلو ہے، کیونکہ اس پہلو کا تعلق براہ راست ہر انسان کی اپنی ذات سے ہے، اس لیے اس پر بہت زیادہ زور دیا گیا ہے اور بار بار متوجہ کیا گیا ہے کہ انسان کو اس دن اپنے آپ کو برے انجام سے بچانے کی پوری کوشش کرنا چاہیے۔ اس مقصد کے لیے اکثر مقامات میں اچھے اور برے انجام کی مختلف تصویروں کو بار بار رکھ کر عبرت اور نصیحت کا سامان کیا گیا ہے۔ یہاں بھی ان آیات میں یہی صورت سامنے رکھی گئی ہے۔ پہلی 7 آیتوں میں برے انجام کی تصویر ہے، اس کے بعد اچھے انجام کی۔ برے انجام کی تصویر پیش کرتے ہوئے فرمایا گیا ہے کہ وہ دن جب سارے انسان اپنے رب کے حضور پیش ہوں گے اور اپنے اعمال کے اعتبار سے بدلہ پائیں گے۔ اس دن ایک گروہ ان لوگوں کا ہوگا جو انتہائی شرمندہ ہوں گے اور ان کی ساری زندگی کی دوڑ دھوپ اس کے سامنے ہوگی، اور وہ یہ دیکھ رہے ہوں گے کہ
کے باوجود اس کے کہ انہوں نے زندگی بھر بہت محنت کر کے کام کیا اور اپنی سمجھ کے اعتبار سے سارے کام اچھے کیے، لیکن آج نتیجے کے اعتبار سے وہ ساری محنت اکارت گئی، کیونکہ انہوں نے جو کچھ کیا وہ اللہ کے نبی کی تعلیم سے بے پرواہ ہو کر کیا اور اپنی زندگی کے لیے اللہ کی ہدایت سے کوئی روشنی حاصل نہیں کی۔ انہوں نے اپنے طور پر اپنی زندگی کے لیے ایک راہ اختیار کی اور اس راہ پر چلنے میں بڑی بڑی محنت اور مشقت اٹھائی۔ اس ساری محنت اور مشقت کا انجام یہ ہوا کہ آخرت کی زندگی میں جب کہ انہیں اپنے اعمال کے بدلے کی ضرورت تھی، انہیں محسوس ہوا کہ وہ نہ صرف ہاتھ کے خالی ہیں بلکہ الٹا اس کا شمار مجرموں میں ہوگا اور ان کے لیے ایک ہمیشہ رہنے والا عذاب تیار ہے، اور اس کے پینے کے لیے کھولتا ہوا پانی اور کھانے کے لیے ایک ایسی ناکارہ چیز کہ جو جزو بدن بن سکے اور نہ ہی بھوک اس کو دور ہو سکے۔ آخرت کے اس انجام کے لحاظ سے یہ ناکامی اور انتہائی سخت ناکامی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ بڑا احسان ہے کہ اس نے ہر انسان کو اس نتیجے سے باخبر کر دیا ہے اور اس وقت کے آنے سے پہلے یہ بتا دیا ہے کہ اس دن بہتر انجام سے دوچار ہونے کے لیے انسان کو اس زندگی میں کیا روش اختیار کرنا چاہیے۔ بہت سے چہرے اس دن تر و تازہ ہوں گے اور اپنے کیے ہوئے کاموں کی وجہ سے خوش اور اونچے باغ میں، جہاں کوئی بیہودہ بات نہ سنیں گے، اس میں چشمے بہہ رہے ہوں گے، اس میں اونچے اونچے تخت ہوں گے، جام کرینے سے سجے ہوں گے اور گاؤ تکیے برابر لگے ہوں گے اور نفیس عمدہ قالینیں بچھی ہوں گی۔ ان آیتوں میں دوسرے گروہ کی کیفیت بیان کی گئی ہے۔ یہ وہ گروہ ہے جو نتیجے کے اعتبار سے کامیاب ہوگا۔ اس نے دنیا کی اس زندگی میں جو محنت کی ہوگی اس کے نتائج نظروں کے سامنے ہوں گے، اور وہ اپنی اس کامیابی پر یہ لوگ خوش ہو رہے ہوں گے، اس کے چہروں پر رونق ہوگی۔ دوسری خوشیوں اور مسرتوں کے ساتھ اس کے لیے ایک بڑی مسرت کی بات یہ ہوگی کہ وہاں کوئی ناگوار بات نہ سنیں گے۔ یہاں حق کے مخالفوں کی طرف سے انہیں قدم قدم پر نامناسب اور بیہودہ باتیں سننا پڑتی تھیں۔ ان کے کانوں میں ایسی آوازیں پڑتی تھیں جس کے سننے سے اس کی طبیعت مقدر ہوتی تھی۔ وہاں انہیں اس تکلیف سے نجات مل جائے گی۔ کوئی بیہودہ بات اسے کانوں میں نہ پڑے گی، کیونکہ بیہودہ باتیں کرنے والے جنت میں پہنچ نہ سکیں گے، اور جو لوگ جنت میں پہنچیں گے وہ سب ایک دوسرے کے بھائی اور دوست ہیں، اور وہاں آپس میں نہایت محبت سے پیش آئیں گے۔ غرض یہ کہ اس کی ناگواری اور ناپسندیدگی کا کوئی معمولی سبب بھی وہاں موجود نہ ہوگا، بلکہ اس کے برخلاف وہاں ایسے آرام اور عیش کا لطف اٹھائیں گے جس کا وہ آج تصور بھی نہیں کر سکتے۔ ان کے لیے وہاں اونچے اونچے باغات ہوں گے، ایسے باغات جس کے نعمتوں اور مسرتوں کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا۔ ان باغوں میں چشمے جاری ہوں گے۔ یہ باغات کبھی سوکھیں گے نہیں اور نہ کبھی پھلوں سے خالی ہوں گے۔ ہر نعمت دائمی ہوگی اور کوئی لذت فنا ہونے والی نہ ہوگی۔ اس زندگی میں حق کا علم بلند کرنے کی وجہ سے وہ طرح طرح سے ستائے گئے، آرام اور راحت سے محروم رہے، لیکن وہاں عیش و آرام کی کوئی چیز ایسی نہ ہوگی جس سے یہ محروم ہو۔ یہ لوگ وہاں انتہائی امیرانہ بلکہ شاہانہ ٹھاٹھ سے رہیں گے۔ اونچے اونچے پرتکلف تخت اور بہترین گاؤ تکیے اور نفیس قالینیں، نہایت سلیقے سے سجے جام، یہ تو ان نعمتوں میں سے چند کا ذکر ہے جنہیں پڑھ کر اس زندگی کی محض ایک جھلک سامنے آتی ہے، ورنہ
نہ کوئی نعمت ایسی ہے جو وہاں میسر نہ ہو، نہ کوئی ایسی راحت ہے جو وہاں میسر نہ ہو، بلکہ وہاں تو اس گروہ کو جو کچھ ملے گا اس کا آج کوئی تصور نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ابتدائی صورتوں کے اندر یہ دو گروہوں کا تذکرہ کر کے انسانوں کے لیے واضح کر دیا کہ انسان جو اچھے عمل کرتے ہیں اس کا انجام اچھا ہوتا ہے، اور جو برے کام کرتے ہیں اس کا انجام ہمیشہ برا ہوتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ تمام کو ان آیتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔